سارا ہمارا سجدے میں ہوتا ہے لیکن کر میں ورلڈ ٹور رہا ہوں. فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون. کن کے اوپر جو ہے وہ اللہ ایک قسم کی لعنت بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو سوچے سمجھے بغیر پڑھی جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ٹکرے مار رہے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ آپ یار میری نمازوں میں اخلاص نظر نہیں آ رہا, یا قرآن پڑھ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے اللہ نے تھوڑی سی وہ وائب سینسیشن ہٹائی ہو. کیوں؟ تاکہ آپ ویلیوز کو ایڈ کریں. السلام علیکم ویورز, رمضان بیٹھک کی ایک اور نشست کے ساتھ میں ہوں حمزہ ساجد رانا. میرا ساتھ دیں گے ماڈرن انجینئر علی, جن کے پاس الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو شاید اس رمضان میں ہماری روح پہ کوئی تو اثر کر کے جائے گا. مقصد کیا ہے اس ساری ٹرانسمیشن کا؟ وہ یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ ہماری جو عبادات ہیں وہ ہمیں خالی کیوں محسوس ہوتی ہیں. کیوں ہم نماز میں تو موجود ہوتے ہیں لیکن شاید ہمارے خیالات کہیں اور ہی موجود ہوتے ہیں. سب سے بڑھ کر ہمارا جو عبادات کے اندر سے کہتے ہیں نا ایک خشوع و خضوع وہ نکلتا جا رہا ہے. خدا کی طرف دھیان نہیں ہے, سجدہ خدا کو ہے, خدا کی طرف دھیان نہیں ہے لیکن مال خدا کی راہ میں دیا جا رہا ہے. خدا کی طرف دھیان نہیں ہے لیکن روزہ خدا کے لیے رکھا جا رہا ہے. عبادات کے اندر سے اخلاص کیوں چلا گیا؟ عبادات کے اندر سے تشنگی کیوں چلی گئی؟ سر کیا کہیں گے اس بارے میں؟ حمزہ یہ ایک اس مسئلے کو دیکھنے کے دو تین ڈیفرنٹ اینگل ہیں. ابھی جس طرح حمزہ ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی ایک ایپیسوڈ میں اپنی میں کہ ٹکریں مارتے رہنا چاہیے. حافظ صاحب جو میرے استاد کا میں نے قصہ ذکر کیا تھا, غالباً شدکالی کی ایپیسوڈ تھی وہ, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا ہوتا ہے, دیکھو سمجھنے کی چیز یہ ہے, پہلی بات, کیا یہ دنیا پرفیکٹ ہے؟ کیا کہیں پر میرے رب نے یا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ہے ہم سے کہ اسلام کی طرف آؤ گے تو سکھ پاؤ گے؟ ہاں, بھلائی کا دین ہے, یہ تو بات ہوئی ہے نا. اگر اسلام کی طرف آنے پہ, اللہ کے راستے پہ چلنے پہ سکھ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی مجال تھی کہ آپ کی طرف پھونک بھی مار جاتا؟ اچھا, دنیاوی اسپیکٹ سے بالکل دنیاوی میں دائمی بات کر رہا ہوں. دائمی تک تو ابھی بات کی بات ہے کہ سننے رہے یا رب, سوری, تو ابھی تو ہم نے سنا پڑھنا ہے نا, مکہ پڑھنا ہے, تو ہمیں رب تو ابھی نہیں نظر آ رہا نا, ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مکہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نا یہ دیکھو, جب بھی کوئی بھی کام آپ روٹین میں کرتے رہو گے اور اس میں چینجز نہیں لاؤ گے, اس کے اندر اس کی روح کو نہیں سمجھو گے نا, تو وہ ایمٹینس بن جائے گی, آٹومیٹک بن جائے گا. مشین ہے, روبوٹ ہے, دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. کیا بات. تو وہ روبوٹ نے آنا ہے, منہ صاف کرنا ہے, اگلا کام. روبوٹ نے آنا ہے, منہ صاف کرنا ہے, اگلا کام. روبوٹ نے آنا ہے, منہ صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے. سورہ ماؤن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون, ٹھیک ہے, کہ کون لوگ ہیں یہ, کن کے اوپر جو ہے وہ اللہ ایک قسم کی لعنت بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو سوچے سمجھے بغیر پڑھی جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ٹکرے مار رہے ہیں. اچھا, آپ کہو گے جی ایک طرف کہہ رہے ہیں ٹکرے ماریں, بھائی ٹکریں مارنی ہیں لیکن ان ٹکروں سے ایونچولی ہم نے جب ہماری نیت اور اخلاص ہو گیا, جب وہ ہے نا ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جب آپ کی نظر ٹھیک ہوگی, لوگ کہتے ہیں رب کی نظر میرے پہ سیدھی ہو, میں کہتا ہوں نہیں, تمہاری نظر رب پہ ہو تو رب کی نظر سیدھی ہو جانی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو, میں کہتا ہوں یار رب تو راضی ہے, تبھی تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان بنا کر, انسان بنا کر پیدا کیا نا, ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح لوگ کہتے ہیں رب کی نظر مجھ پہ ہو, میں کہتا ہوں تمہاری نظر رب پہ ہو تو رب کی نظر تم پہ پاڑی جانی ہے. بالکل. تو اب یہاں پر جس طرح میں نے سورہ ماؤن کی آیت کوٹ کی تھی, ٹھیک ہے, ہوتا یہ کہ ہم میسج تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم سینڈر کے ایموشنز نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو اسی طرح جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں نا. ایک بڑے آج کل ایک ٹرمینالوجی یوز چل رہی ہے, ویسے یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے. وہ اسی طرح جس طرح آپ کے دل پہ مٹی پڑ جاتی ہے, یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں سورہ مطففین میں, کل بل رعنا, ٹھیک ہے, یہ والی آیت جو ہے کہ ایک رسٹ, ایک زنگ نے, ٹھیک ہے, بے شک ان کے دلوں کو کور کر لیا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہی کماتے تھے, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے, گلٹ ہے, ایڈکشن ہے, ہڈن بیڈ ہیبٹس ہیں, اور سائنس, نیورو سائنس کہہ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن. قرآن نے ہمیں 14 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ڈی سینسٹائز کیسے ہوگے. تو ہم ایک مہر لگاتے ہیں, پھر بار بار مہر لگتی ہے, تو پھر اس کے بعد دل کالا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو دل ہے نا وہ ایکچولی ایک شیشے کی طرح ہے, اس کو آپ جو دکھائیں گے وہ اس کو ریفلیکٹ کرے گا.
ٹھیک ہے. تو اس کو پالش کرتے صاف کرتے رہنے کی ضرورت ہے, اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صفائی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو جب ٹیسٹ کرنا ہو نا تو کبھی کبھی میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات سمجھنی ضروری ہے. کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ امتحان میرے نزدیک یہ امتحان بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ فیلنگ نکالتے ہیں. صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان یہاں ہوتا ہے, ہم مجلس سے نکلتے ہیں تو یہاں آ جاتا ہے, ہمیں لگتا ہے ہم منافق ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان ہے ہی گھٹنے بڑھنے کا نام نا. کیا بات. ٹھیک ہے. تو وہ جو گھٹتا ہے نا وہ اللہ سبحانہ تھوڑی سی فیلنگ ریموو کرتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے, ٹھیک ہے, کہ ڈو پیپل تھنک دے ول بی لیفٹ ٹو سے وی بلیو اینڈ ناٹ ٹو بی ٹیسٹڈ. مطلب کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ یعنی یہ کہنے دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن ان کا امتحان نہیں ہوگا. یہ وعدہ کیا ہے میرے رب نے, وہ وعدہ نہیں کیا کہ امتحان نہیں. آپ کی بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو مشین نہیں لگی ہوتی مریض کو, جب تک وہ ایسے ایسے چل رہی ہوتی ہے زندگی چل رہی تو زندگی چل رہی ہے, سیدھی لائن آتی تو موت. ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ جب آپ کا یہ سسٹم اس طرح سے چل رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اب آپ کو اس وقت اللہ چاہے آپ کا ٹیسٹ کبھی کبھی یہ بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ آپ یار میری نمازوں میں اخلاص نظر نہیں آ رہا, یا میری نمازوں میں مجھے مزہ نہیں آ رہا, یا قرآن پڑھ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اللہ نے تھوڑی سی وہ وائب سینسیشن ہٹائی ہو. کیوں؟ تاکہ آپ ویلیوز کو ایڈ کریں, ویلیو ایڈیشن کریں. ٹھیک ہے. نہیں آپ اپنے اندر کی ویلیوز بنائیں گے تو آپ کو وہ وائب واپس مل جائے گی. مطلب آپ ہو سکتا اللہ کو پتہ ہے نا کہ آپ ایک ہی روٹین میں پڑھ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایسے ہی پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ تراویحوں میں. ایمانداری سے بتاؤ تراویحوں میں تیز کام نہیں چلتی. میں کہتا ہوں کئی جگہوں تو ریس لگی ہوئی ہے. ریس وہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جب یونیورسٹی میں تھا نا, نہیں ہنسنے کی بات ہے, یہی ہے, یہ شرمندگی کی بات ہے. میں جب یونیورسٹی میں تھا نا تو مجھے وہاں پر ہماری مسجد کا نیا بیچارے نے حفظ کیا تھا, وہ آ گیا ہماری ہاسٹل کی مسجد میں مصلی سنانے. اب وہ شروع ہوا اللہ اکبر. میں نے پہلی رکعت 2 رکعتوں کے بعد میں نے اسے روک لیا, میں نے کہا یار ایک منٹ بات سنو, خدا کی آہستہ پڑھو, تم سمجھ نہیں دو کیا پڑھ رہے ہو. کہتا ہے بھائی نہ مجھے یاد رہے گا نہ مجھے اس میں پڑھ سکوں گا, آپ نے پڑھنے میرے پیچھے پڑھے, نہیں پڑھنا کہیں اور چلے جائیں. ایک لائبلٹی ہوگی اس میں سے ثواب کی, مغروں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ریچولز کر رہے ہیں نا, ہم نے اس کو ریچول بنا دیا ہے, ہم نے اس کی ایسنس کو نہیں سمجھا. میں شارجہ میں ہم 7 سال ایک جگہ پر رہے, وہاں پر شیخ محمود الطبیب ہیں, کبھی آپ کو اچھی قرت سننے کا موقع دل کرے تو ان کی جا کے یوٹیوب پہ ڈھونڈنا, ملتی مشکل سے ان کی لیکن بہت زبردست قاری. ٹھیک ہے, تو شیخ نے جناب جب تلاوت کرنی, تراویحیں وہ بھی پوری پڑھاتے تھے, جب شیخ نے تلاوت کرنی حمزہ وہ روتے تھے اور پیچھے ہم رو رہے ہوتے تھے کہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے دلوں پہ اتر رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے دل پہ وہ اثر کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ آپ اس کو اس انداز سے سمجھ نہیں رہے ہیں. صحیح بات. سو جو ہمارا یہ قرآن جو ہے نا یہ کہاں اترا ہے, آپ کو پتہ ہے قرآن کہاں اترا ہے؟ غار ہرا سے تو نہیں, انسانوں میں کہاں اترا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترا. ہمارے کہاں اترتا ہے؟ میرے جسم میں, سر پہ ہے, آنکھوں میں ہے, کہاں ہے قرآن؟ کہاں کے لیے اترا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدلنے کے لیے اتارا. بھائی کس حصے میں میرے جسم کے اترا ہے؟ ہمارے تو کانوں میں جاتا اور سیدھا حلق تک رک جاتا. ایگزیکٹلی. آیا کس کے لیے؟ قلب کے لیے, دل کو بدلنے کے لیے, دل پہ اترنے کے لیے آیا تھا. اسی لیے ہمارے دلوں پہ یہ اثر نہیں کر رہا, کیونکہ ہم اس کو ہم نے نا یہاں پر وہ بٹھایا ہوا ہے محافظ صاحب سیکورٹی گارڈ, اوے تھلے نہ جائیں, اوے خبردار تھلے پھر کیوں, کیونکہ پھر ہم پتہ ہے کہ جو آپ نے بات کی تھی, تھلے دنیا ہے, یہاں تک مسلمان, یہاں تک اسلام ہے, تھلے دنیا ہے ہماری. ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو ہم مطلب میں ان پہ ہنس سکتا ہوں اس بات پہ, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ دلوں کے لیے اترا ہے قرآن, دماغوں کے لیے نہیں اترا, غلافوں کے لیے نہیں اترا. یہ ہاں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو اب اسی لیے ہوتا ہے نا کہ سر ہمارا سجدے میں ہوتا ہے, ماتھا میرا پیشانی میری سجدے میں لگی ہوئی ہے, لیکن کر میں ورلڈ ٹور رہا ہوں 360 days اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اور 60 days ان اراؤنڈ دا ورلڈ جو ایک وہ ہے. ٹھیک ہے, تو چھوٹی عبادتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے چھوٹے اعمال پسند ہے نا, ہم چھوٹوں پہ بلڈ کریں گے تو آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم بڑی سے شروع کرتے ہیں, اور خاص طور پہ رمضان میں جو رمضان کے سیزنل مسلمان ہیں, میں ان کے بارے میں یہ کہنا کہتا ہوں, میں خود ان میں شامل ہوں, کہ ہم رمضان میں پوری رات پیروں کو سوجن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ بھی ویسے اب کم ہو گیا. نہیں سن نا, سن یہ بڑی مزیدار بات ہے.
11 مہینے ہم سوری 1 مہینہ ہم پیروں کی سوجن لگاتے ہیں 11 مہینے اتارتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. آج کی نشست بڑی ایک کہتے ہیں مزاح کے ایلیمنٹ پہ ختم ہوئی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ انسان کے اندر شاید اس طرح کی غلطیاں ہیں کہ وہ اپنی عبادات کو نا خود ہی خالی کر دیتا ہے. مطلب جب آپ کا خشوع خضوع ہی نہیں ہوگا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہوگی, قرآن یہاں کے لیے نہیں یہاں کے لیے بنا ہے, تو اگر ہم یہیں پہ اٹکا دیں گے تو شاید سانس اٹک جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی حلاوت اور اس کی جو ایک اس کے اندر ایک, اسی لیے ہم چوک ہوتے ہیں دین کے کام کرنے پر. آج اگر اس ملک میں اسلام لگ جائے سارا ملک چوک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک بار میں بتاؤں, لیکن ایک ساتھ میں اینڈ یوں کروں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بے شک ویورز, اس ٹرانسمیشن کے آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے جو بات کی وہ کی ہماری عبادات خالی کیوں ہیں, اس کا کرکس کیا نکلا. علی بھائی نے ایک کرکس یہ نکالا, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں سے چوک کیا ہوا ہے, روکا ہوا ہے کہ دل تک اس کیفیت کو اترنے نہیں دیتے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے, تو ہم سکون سے کیوں خالی. شاید ہم خدا سے بہت دور ہو چلے. دنیا کی چکا چوند نے, ظاہری چکا چوند نے, ایک فانی دنیا کی چکا چوند نے ہمیں اس حد تک مغلوب کر دیا کہ ہم شاید خدا کے ذکر سے بھاگتے ہیں. اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کریں, کیونکہ یہی مومنین کے لیے دائمی سکون کا باعث ہے. کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.